بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تفسیر بن کثیر میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک کھچر پر لوگوں کو دمشق سے زدہانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرائے پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کھچر کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا گیا۔ ایک جگہ دو راستے تھے، جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ سے چلو، میں نے کہا اس راہ سے میں ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ اس کے کہنے سے اسی راہ پہ چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم یکجان بیابان میں آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا ذرا لگام تھامو، مجھے جہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا پیچھا کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ کھچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قاتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سے بامنت التجا کی کہ وہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا، جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی۔ اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ جو ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا، وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے اور بے بسی کی بے بسی اور سختی اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑا سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ مار دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ گھوڑے سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں نے اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے قصوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا کھچر مال لے کر صحیح سلامت واپس لوٹا۔ اور دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا کوئی نہ پکار سن سکتا ہے اور نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے۔ وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا یہ قبیلہ کلب کے شخص حارث بن شرجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سداد بن ثاقب کلبہ کے طے کی شاخ بنی معین سے تھی۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت اس کی ماں نے اپنے میکے لے کر گئی اور وہاں بنی قین بن حصر کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑے لے گئے ان میں سے حضرت زید بن بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عقا کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھپھو صاحبہ کے نظر کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا اور اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الاخلاق ہستی کی خدمت میں پہنچا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فدیہ چاہا ہم دینے کو تیار ہیں، ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں۔
اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی ہدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہے میں اسے خام خواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے انصاف سے بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا لیجئے اور پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے کہا، ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد اور میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا، زید، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ان سے جو صاف دیکھے ہیں، ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجموعے عام پر فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زیاد میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ، یہ مجھ سے وراثت پائے گا۔ اور میں اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اس ایمان فروز واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو انسان صرف اللہ کو اپنا کاروساز اور مشکل کشا نیز اس کو خالص پکارے گا، وہ نجات ضرور پائے گا۔ اگر اس رب العالمین کی مشیت ہو، اللہ تعالی ہمیں توحید پر مبنی عقیدہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔